15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ طویل غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے کے بعد، بے شمار مجاہدین کے قربانی دینے کے بعد، اور ہندوستان کے بہادر ہستیوں نے اپنے خاندان، اپنی بیویاں، اپنے بچے کو کھو کر اس آزاد ہندوستان میں ہم سب کو سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ اس پر ہم بہادر آزادی ہندوستان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس دن میں جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشی کا تعلق صرف جھنڈا لہرانے اور مٹھائیاں بانٹنے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک سے وفاداری کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے، اپنے جان مال سے اس ملک سے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ اس ملک کے ترقی میں ہم آخری سانس تک کھڑے رہیں گے، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ملک کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، صفائی کا پورا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، بھائی چارہ اور وفاداری کا ثبوت پیش کریں، تعلیم کو فروغ دیں، محنت کرے، اس ملک کا احترام کرے اور اس ملک کے رہنے والے ایک ایک انسان کا احترام کرے۔ جب تک اس ملک کے ایک ایک ذرے ذرے سے محبت نہیں کریں گے، تب تک ہم اس ملک کا وفادار نہیں کہلا سکتے۔ اس ملک کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اے پی جے عبدالکلام کا، جنہوں نے پرمانو بم دیا، اور ٹیپو سلطان کا انہوں نے آخری سانس تک انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑ کر کے اس ملک کے آزادی تک پہنچایا۔ تقریباً 20 لاکھ آدمی اس ملک کو آزاد کرنے میں شہید ہوئے۔ ان لوگوں کی قربانی، ان لوگوں کی جدوجہد، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان کے خون کو رسوا نہ کریں، ان کے محنت کو رائگاں نہ ہونے دیں، ان کے بیوی بچے جس کو انہوں نے یتیم کیا، بیوہ کیا، ان کے اوپر بدنما داغ نہ لگنے دے، اور اس کے لیے ہم سب کو اس خوشی کے موقع سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم ملک کے ذرے ذرے سے محبت کریں گے، سچائی کو فروغ دیں گے، ایمانداری سے رہیں گے، اور ملک کے ہر آدمی کا احترام کریں گے، مسجد ہو، مندر ہو، یا گردوارہ ہو، یا عیسائیوں کا چرچ ہو، ہر ایک چیز اپنی جگہ رہے، کسی کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کے خون سے ہولی نہ کھیلے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھرا اٹھا لیتے ہیں، چاقو اٹھا لیتے ہیں، تلوار اٹھا لیتے ہیں، بندوق سے مار دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ آزاد ہندوستان کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا بادشاہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کرے، لنچنگ کرے، تو ایک اعلان آن لائن اور فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام سے ہونا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کا قدم اٹھائے گا اس کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور ہر غریب کی مدد کی جائے گی۔ اگر اس طرح کا انداز حکومت ہوگی تو یاد رکھیے پھر دیس میں کہیں بھی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، دیس کے سمپتی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے بھی کچھ حالات رہیں۔ دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، یہی وہ سرزمیں ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی۔ 850 سال تک مسلمانوں نے اس ملک میں حکومت کیا، سونے کا چڑیا بنایا، سب کو حق دیا، غریبوں کو ہنسنے کا، کھیلنے کا موقع دیا، بچوں کو پڑھایا، اور کوئی اس وقت میں صدقہ خیرات لینے والا نہیں تھا۔ اتنا سسٹم سے ملک کو چلایا۔ دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی،
یہی وہ سرزمیں ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی، کسی آتنگوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ آج جو کچھ لوگ کہیں احتجاج ہو، کہیں کوئی اپنا مانگ لینے کے لیے جائے، یا کسی طرح کا میٹنگ ہو، یا بڑے نیتا ہو، کہیں پہ اس کو جو مار دیا جاتا ہے، ایک ہجوم آ کر کے پتھراؤ کرتا ہے، اور اس کے بیچ میں کتنے آدمی کا قتل عام ہوتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ کو توڑ دیا جاتا ہے، پرشاسن پر لاٹھی چارج ہوتی ہے، پرشاسن کو مارا جاتا ہے، یہ سب منظم سسٹم کے تحت ہو رہا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرنا ہے اسی طرح سے جس طرح سے 1947 میں ہوا تھا، تو سب کے حقوق برابر دینے ہوں گے اور سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔